بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قدرت قوموں کو مواقع میسر فرماتی ہے اور بعض اوقات ان پر عجیب مصیبتیں آ جاتی ہیں جن کی وہ توقع بھی نہیں کرتے اور عجیب سے حالات ہو جاتے ہیں جو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے، لیکن اس سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی بے چارگی کا ادراک کرے اور عظمت الہی کو سمجھے اور اللہ کی اطاعت اختیار کرے، نافرمانی سے توبہ کرے، رجوع اللہ کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اور بہت ہی بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی پریشانیوں اور ایسی مصیبتوں کے بعد بھی سنبھل نہیں پاتے. یہی ذکر یہاں بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی اور ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھیں، ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، تو انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا، جب آپ کسی نبی پہ ایمان لاتے ہیں، کلمہ حق ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک وعدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، ایک عہد ہے کہ میں اللہ کی عظمت کا قائل ہوں، اس کی اطاعت کروں گا اور نبی کی نبوت پہ ایمان لاتا ہوں. جس طرح اللہ کا نبی رہنمائی فرمائے گا اس طرح اللہ کی اطاعت کروں گا. اطاعت الہی میں بھی بندے کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لے اور کہے یہ نیکی ہے. وہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہی ہے جو اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے ارشاد فرماتا ہے. تو بنی اسرائیل نے ایمان لانے کے بعد پھر نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے پورا طور پہاڑ اٹھا کر ان پر ہوا میں معلق کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہاری نسلیں تک نابود ہو جائیں گی، تمہاری آبادیاں مٹ جائیں گی، تمہارا نشان نہیں ملے گا، پہاڑ کے نیچے رہ جاؤ گے. اور واقعی پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پہ معلق کر دیا گیا.
اس لیے کہ وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ کریم نے انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، اور انہوں نے یہ کرشمہ بھی قدرت کا دیکھا کہ خود کو خدا کہلانے والا اپنے لو لشکر سمیت غرق ہو کر تباہ ہو گیا، اور بنی بنائی سلطنت اور ریاست اور خزانے اور محلات اور باغات اور کھیتیاں اور زمینیں، ہر چیز ان کے لیے چھوڑ گیا۔ جو بہت ظالم تھا ان کے بیٹے ذبح کر دیتا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا، جو چاہتا ان کے ساتھ ظلم کرتا، ان سے بےگار رہتا، روزانہ مار پڑتی، قتل ہوتے، تباہ ہوتے، لیکن اللہ کریم نے انہیں سے نجات دلائی۔ اس کے باوجود وہ نافرمانی پہ اتر آئے تو ان پر طور کو معلق کر دیا گیا، پہاڑ اٹھا کر سروں پہ کھڑا کر دیا گیا۔ پھر توبہ کی، اور جب پہاڑ اپنی جگہ واپس چلا گیا تو پھر بدل گئے، پھر ان کا وہی حال ہو گیا۔ پھر انہیں ایک وسط شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو اہل شہر تمہارے لیے شہر خالی کر دیں گے، اور بسا بسایا شہر تمہارے ہاتھوں پہ فتح ہو جائے گا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ بڑی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے اس شہر کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، عظمت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس میں داخل ہو۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے الٹا کام کیا، اور اللہ نے کہا تھا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہو، وہ اکڑتے ہوئے اور بھوک پیاس کا شکوہ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر ان پر ایک پابندی لگائی گئی، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرو گے۔ اس کنارے سمندر پہ آباد تھے، اور مچھلی ہی ان کا روزگار بھی تھا، غذا بھی تھی۔ تو اللہ کریم نے ایک پابندی لگا دی کہ ہفتے کے روز، یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن مقدس تھا، کہ ہفتے کے روز تم شکار نہیں کیا کرو گے۔ اب اللہ کے امتحان بھی عجیب ہوتے ہیں، جس دن ہفتہ ہوتا اس دن بے شمار مچھلیاں کنارے کے نزدیک آ جاتی، پانی کے اوپر سے نظر آتی، اور اس کے علاوہ باقی 6 دنوں میں سمندر میں تلاش کرنے سے وہ مشکل ملتی۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کریم کی اطاعت کرتے، انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ نالے بنا کر سمندر کے کنارے گڑھے بنا دیے، اور ان نالوں سے ان میں پانی داخل کر دیا۔ جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو ان نالوں سے گزر کر ان گڑھوں میں بھی چلی جاتی، تو وہ نالے وہ بند کر دیتے اور کہتے ہم نے پکڑی تو نہیں ہے، پانی میں ہی ہے، اور پھر بعد میں پکڑ لیتے۔ تو اس پر اللہ کریم کا عذاب ہوا ان پر۔ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور ذلیل بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیے گئے، اور چیختے چلاتے ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان تمام امور پر ہم نے ان سے بڑے پکے وعدے لیے تھے، انہوں نے بڑے پکے عہد کیے تھے کہ اللہ ہم اطاعت کریں گے، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان پر تباہیاں کیوں آئیں؟ سب سے پہلا سبب تباہی کا یہ تھا کہ اللہ سے کیے گئے وعدے انہوں نے توڑے، اور نافرمانی کی جن کاموں سے روکا گیا تھا وہی کام انہوں نے کیے، اور
اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوا، کفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق جئیں گے، خود جو چاہیں گے کریں گے، جو نہیں چاہیں گے نہیں کریں گے۔ اور پھر جب اس پر انبیاء نے منع کیا اور انبیاء نے تبلیغ کی اور تاکید کی تو انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ جو اللہ کے مقبول بندے تھے اور نبی تھے، جب انبیاء کو قتل کیا تو پھر باقی کسی عالم یا کسی نیک یا کسی پارسا کی کیا حیثیت رہی؟ جو بھی ان کو برائی سے روکتا تھا وہ اسے قتل کر دیتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں۔ وقالوا قولہم قلوبنا غلف، اور ان کا کہنا یہ تھا، ان کا قول یہ تھا کہ ہمارے دل تو پردوں میں چھپے ہوئے ہیں اور بڑے محفوظ ہیں، ہمارے دل خراب نہیں ہوتے۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم ولا یؤمنون الا قلیلا، فرمایا پردوں میں چھپے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان پر اللہ نے مہر کر دی تھی، ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ گناہ اور خطائیں جب بڑھتی ہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں رہتی، گناہ پر شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ لوگ گناہوں پہ فخر کرتے۔ ہمارا آج کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان بڑا مظلوم ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر مظالم توڑے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور ہمیں شکوہ رہتا ہے ذات باری تعالیٰ سے بھی کہ اللہ ہماری مدد نہیں فرماتا۔ بے شمار لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، حج ہوتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، روزے رکھتے ہیں لوگ، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو صحیح۔ بے شمار لوگ حج کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں ان میں اکثر تعداد سود خوروں کی ہوتی ہے، جو اپنے سرمایہ میں سود کو شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن شاید زیادہ ہماری نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، عظمت الہی کے لیے بہت کم خوش نصیب ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ ہماری عمریں بیت جاتی ہیں، ہم وضو کا طریقہ نہیں سیکھتے۔ چند جملے ہیں سورہ فاتحہ کی، چھوٹی چھوٹی 7 آیات ہیں، ہم ساری زندگی نماز میں ہر رکعت میں دہراتے رہتے ہیں۔ ہم یہ تکلف نہیں کرتے کہ ان 7 جملوں کا مفہوم تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم بابوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، لباس بھی پاک کر کے اللہ کے روبرو جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہم کہتے کیا ہیں، اپنے لیے کیا مانگتے ہیں، اللہ سے کیا وعدہ کرتے ہیں، ہم کیسے رہیں گے، ہم نہیں کرتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کہیں یہ سکھایا بھی نہیں جاتا۔ مساجد میں بھی تقریریں ہوتی ہیں، سیاسی موضوعات پر ہوں گی، بڑے عجیب عجیب مسائل پر ہوں گی، علم غیب کس کو ہے کس کو نہیں ہے، اس پہ بڑا شور ہوگا، کون کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، عجیب و غریب مسائل جو میرے خیال میں سننے والوں کی سمجھ میں بھی شاید کم آتے ہوں، اور اس پہ شور ہوگا۔ کوئی روزمرہ کے معمولات، حلال حرام، وضو کا طریقہ، نماز کا سلیقہ یا اس کا ترجمہ یا اس کے الفاظ کوئی نہیں سکھاتا، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو وعدے اللہ کریم نے ہم سے لیے
جو عہد ہمارا ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اور یہ بلوغت سے لے کر موت تک ہر کام کا اصول اور بنیاد اور طریقہ اور سلیقہ بتاتی ہے۔ اس میں فوجداری کے قوانین بھی موجود ہیں، دیوانی کے بھی موجود ہیں، سیاست کے اصول بھی موجود ہیں، ملازمت، تجارت، کھیتی باڑی، مزدوری، لین دین، معاشرت، نکاح، طلاق، ہر شعبے زندگی کے قانون اور اصول موجود ہیں۔ لیکن کیا ہم نے ان پر عمل کرنے کا تکلف کیا؟ کیا عام آدمی اپنی زندگی میں قرآن حکیم کو رہنما بناتا ہے؟ کیا ہمارے ذمہ دار لوگ، با اختیار و با اقتدار لوگ کیا قرآن حکیم کے قوانین پر عمل کرنے کی یا کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جب اللہ کے ساتھ بدعہدی کا یہ عالم ہے تو حالات بھی تو وہی ہوں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ محض قصے کے طور پر یا کہانی کے طور پر بیان نہیں کیا جا رہا۔ قرآن حکیم جو واقعات بیان فرماتا ہے وہ تبلیغ اور تلقین کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تم سے پہلی قوموں نے اگر یہ جرم کیا تو انہوں نے اس کا نتیجہ بھگتا، اگر تم کرو گے تو تمہیں بھی ویسے ہی نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اگر آج ہم تباہ حال ہیں یا کمزور ہیں یا ہماری قیادتیں کمزور ہیں یا حکومتیں کمزور ہیں یا ہم ذاتی طور پر کمزور ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ کریم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کون سا عہد نبھا رہے ہیں؟ جو وعدے ہم نے کیے ہیں بطور مسلمان، جو ہم پر فرائض عائد رہتے ہیں، ہم کس طرح کا نہیں کریں گے تو اس کی سزا یہی ہوگی کہ انہوں نے عہد توڑے، کفر کیا، انبیاء اور نیک لوگوں کو قتل کیا، اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے دل پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی افسوس نہیں ہے۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر اور ان کی برائی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ انہیں برائی سے بھی شرم نہیں آتی، بے حیائی سے بھی کوئی شرم نہیں آتی، ظلم سے بھی نہیں شرماتے، زیادتی سے بھی نہیں شرماتے، احساس ہی مر چکے ہیں ان کے۔ اور اللہ کریم کی طرف سے یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے کہ کسی قوم کا یا کسی فرد کا احساس مر جائے، ظلم کرنے کے بعد اسے تعصف نہ ہو، اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں نے ظلم کیا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ کی اس سزا کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں ان جرائم سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حلال کھانے اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بہت قلیل ہیں انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے، ورنہ ان کی اکثریت نام کی مسلمان ہے، در حقیقت انہیں اسلام سے دور کا واسطہ بھی۔ اپنے زمانے میں یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اہل کتاب، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی دین، سارے اسلام تھے، اللہ کی اطاعت تھے، تو اس سے محروم کر دیے گئے۔ فرمایا انہوں نے، یہودیوں نے صرف اللہ سے کفر نہیں کیا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے حضرت مریم پر بھی بہت بڑی بہتان تراشی کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، لہذا انہوں نے بجائے اسے عظمت الہی کی نشانی ماننے کے، قدرت کاملہ کی نشانی ماننے کے، ان پر برائی کا الزام لگایا، بہتان لگایا کہ یہ بیٹا کہاں سے لے آئی، حالانکہ ان کے معجزات بچپن سے
ابھی پیدا ہی ہوئے تھے تو حضرت مریم کو حکم ہوا کہ آپ واپس جائیں، تو آپ بات نہیں کریں گے، خود بات کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، بتایا لوگوں کو میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے بطور نشانی معجزاتی طور پر مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، میں تمہاری رہنمائی کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اس کے باوجود اس بات پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگا، بہتان عظیمہ، بہت بڑے بہتان لگا، بہت زیادتی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر، انبیاء پر یا غیر انبیاء، حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، ولیہ تھیں، اور ایک نبی کی معزز مقدس والدہ ماجدہ تھیں۔ اللہ کے نیک بندوں پر الزام تراشی، بہتان تراشی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے ناروا کاموں کے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے نیک لوگوں پر بہتان تراشی بھی بہت بڑا عظیم جرم بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے، یہودیوں نے کوشش کی، عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی تبلیغ سے حکومت کو خطرہ پیدا ہوا۔ بادشاہ نے سمجھا لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وہ پیش ہوئے، انہوں نے بات بتائی کہ مجھے حکومت یا سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو لوگوں کے عقیدے اور کردار کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو اللہ سے آشنا کر رہا ہوں اور انہیں نیکی کا حکم دے رہا ہوں۔ تو بادشاہ ان کے قتل سے باز آ گیا تھا، اس نے رہا کر دیا تھا انہیں۔ یہودیوں نے پھر سازش کی، پھر بادشاہ کے کان بھرے اور ان کے قتل کا حکم لیا، اور اپنی طرف سے انہیں صلیب پہ چڑھا دیا۔ جو آج بھی عیسائیوں کا ایمان ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور ہمارے گناہوں کے بدلے انہوں نے خود پھانسی لینا یا صلیب پہ مصلوب ہونا قبول کر لیا اور ہمارے سارے گناہ اپنے سر لے لیے۔ فرمایا ان کا یہ کہنا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے ہرگز انہیں قتل نہیں کیا، یہ قتل نہیں کر سکے انہیں۔ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ یہ انہیں مصلوب کر سکے، سولی پہ بھی نہیں چڑھا سکے، صلیب پر نہیں لٹکا سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں انہیں اشتباہ میں، شبہ میں ڈال دیا گیا۔ ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے ان کے ساتھ رہنے والا ایک شخص مرتد ہو گیا، اور انعام کے لالچ میں اس نے ان کی مخبری کرنے کا ذمہ لیا اور شاہی سپاہیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ چونکہ مکان میں عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اکیلے تھے، وہ اندر گیا، اللہ کریم کی قدرت تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس شخص کی شکل وقتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ وہ اندر سے پھر کے باہر آیا، اس نے کہا یہاں تو کوئی عیسیٰ نہیں ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا کہ عیسیٰ تو تم ہی ہو۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، بتاتا رہا، لیکن وہ پکڑ کر لے کے اور اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ ولیکن شبہ لہم، انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا تھا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں اس مخبر کو سولی پہ لٹکا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، فرمایا آج بھی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ آج بھی اس غلط خیال میں مبتلا ہے، آج بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جیسے قادیانی ملعون نے بھی اسی غلط فہمی کا سہارا لیا، اور اس نے بھی کہا، بلکہ اس نے تو بہت کچھ واحیات باتیں کی، ان کا والد بھی ثابت کیا، پھر ان کی قبر کشمیر میں ثابت کی، کہاں وہ تھے
مڈل ایسٹ میں اور قبر اس نے کشمیر میں ثابت کرنے کی کوشش کی. تو فرمایا آج بھی جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ آج بھی شک میں مبتلا ہیں اور اس غلط خیال میں مبتلا ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ما لہم بہ من علم، کوئی مستند بات، کوئی عقلی یا علمی دلیل ان کے پاس عقلی یا نقلی نہیں ہے. محض اتباع الظن، محض اپنے شبہات، اپنے شکوک کا اتباع کرتے ہیں، اپنے اوہام کا اور اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وما قتلوہ یقیناً، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے تھے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. یہاں بھی فرق باطلہ کہتے ہیں کہ یہ جو رفع ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی روح کو اٹھا لیا، ان کی روح قبض کر لیا. بڑی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب ان کی موت کی تردید ہو رہی ہے، ان کے قتل کی تردید ہو رہی ہے، ان کے مصلوب ہونے کی تردید ہو رہی ہے، تو اگر یہودیوں کے قتل ہونے سے اللہ نے بچایا، ان کے صلیب پر چڑھانے سے اللہ کریم نے بچایا اور خود موت دے دی، تو پھر اس کا مطلب ہے یہودیوں کا مقصد تو پورا ہو گیا. وہ تو قتل ہی کرنا چاہتے تھے. اگر وہ شہید کرنا چاہتے تھے یا صلیب پہ لٹکا کے سزائے موت دینے، تو وہ بھی تو قتل ہی کرنا چاہتے. اور اگر اللہ نے خود موت دے دی تو پھر ان کا کام تو خود اللہ نے کر دیا. اس رفع سے مراد زندہ اٹھایا جانا ہے. قادیانی مرحوم نے کہا تھا کہ اگر زندہ اٹھا لیے گئے تو اب تک تو وہ بہت ضعیف ہو چکے ہوں گے. صدیاں بیت گئیں، اب 21ویں صدی جا رہی ہے. 2100 سال، 2000 سال ہو گئے. تو 2000 سال میں تو وہ اتنا تو بندہ زندہ نہیں رہتا. لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اللہ قادر ہے. اور ویسے بھی زمین کے شب و روز اور آسمان کے شب و روز میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. زمین پر 1000 سال گزرتا ہے تو آسمان پر ایک دن گزرتا ہے. تو اگر 2000 سال گزر گئے تو جہاں وہ ہیں ان کی عمر عزیز کے تو 2 دن گزرے ہوں گے. اور کتنے ہزار سال زمین پہ اور گزریں گے ان کے نزول سے پہلے، تو اتنے دن گزر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی واضح پیشگوئیاں فرمائیں کہ وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے اور اسی دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسی اسلام کو رائج کریں گے، شادی کریں گے، فوت ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ میرے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے. اور یہ پیشگوئی آج بھی زندہ جاوید موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد روضہ اطہر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے. اور چوتھی قبر کی جگہ آج بھی باقی ہے. حالانکہ بہت بڑی بڑی ہستیاں اس کے بعد خانواد نبوی سے بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہی فوت ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہی فوت ہوئے. لیکن کسی کو روضہ اطہر میں جگہ نہیں ملی، بلکہ وہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی تک باقی ہے. اور حضور کا یہ ارشاد بھی ہے کہ قیامت کو جب اٹھیں گے تو ابو بکر و عمر میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوں گے. یعنی دونوں طرف اللہ کے 2 رسول ہوں گے اور یہ دونوں ہستیاں ہمارے درمیان میں اٹھیں. سو فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کریم نے انہیں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا. اور قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، حدیث شریف میں واضح موجود ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور پھر آیا اسلام ہوگا، دین کا بول بالا ہوگا،
شادی کریں گے، رہیں گے، فوت ہوں گے، اور مدینہ منورہ میں روضہ اطہر کے اندر ان کی جگہ موجود ہے جہاں وہ دفن کیے جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ اپنے ہر کام پہ غالب بھی ہے، قادر ہے، کر سکتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے جس طرح وہ چاہے اس طرح کرتا ہے۔ اور ہمارے سامنے تو جو کچھ سامنے ہے اسے بھی شاید ہم صحیح سمجھ رہے ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے حقیقت کچھ اور ہو، ہمیں دکھائی کچھ اور دے رہی ہو سکتا ہے واقعہ کچھ اور ہو، ہمارے علم میں اور آ رہا ہو۔ ہمارا علم تو یقینی نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت قطعی اور یقینی، اس کا علم یقینی ہے۔ شروع میں یہ احادیث مبارکہ پڑھی تو ایک عجیب سا خیال آتا تھا، اور ہم ڈرتے ہوئے پوچھتے بھی نہیں تھے، نہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے نہ کسی اور بزرگ سے، پوچھتے بھی ڈر لگتا تھا کہ اللہ قادر ہے، اگر اس نے نبوت جاری رکھنی تھی اور نبی بھی پیدا کر سکتا تھا، اور اگر اور نبی پیدا نہیں کرنا تو اس نبی کی کیا ضرورت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور اتنی دیر رکھا گیا، پھر وہ دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے، پھر وہ کام کریں گے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ کون اللہ عزیز حکیمہ، اللہ غالب بھی ہے اور وہ حکمت وہ جانتا ہے کہ کب کیا ہوگا، کس کی ضرورت ہے۔ عملی زندگی میں جب تجربہ ہوا اور لوگوں سے سابقہ پڑا اور حالات سے سابقہ پڑا اور خود اپنے آپ کو بھی دیکھا، تو 14 صدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام روشنی کے مینار تھے، لوگوں نے استفادہ کیا، تابعین تبع تابعین، یہ خیر القرون بہترین زمانے تھے تین، لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد بھی جب حالات بگڑے تو اہل حق، علماء حق، اولیاء اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے اور انقلاب لے آتے، لوگ بدل جاتے، لوگ نیک ہو جاتے، لوگ برائی چھوڑ دیتے، برائی سے توبہ کر لیتے اور حالات بدل جاتے۔ رفتہ رفتہ چیزیں کمزور ہوتی گئیں، لوگوں کے دل سخت ہوتے گئے، اور رفتہ رفتہ اہل علم میں بھی وہ پہلی قوتیں نہ رہیں، قوتوں میں بھی کمی آتی گئی، اس طرف بھی وہ روشنی نہ رہی جو ان زمانوں میں تھی۔ اور جوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد سے دوری ہوتی گئی تو قوت جو نوری قوت تھی اور روحانی قوت تھی اس میں کمی آتی ہے، کیونکہ یہ زمانے کی گردش جو ہے اور یہ زمانے کی دوری جو ہے یہ اپنے بڑے اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو اللہ کریم تو اس حال کو جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب لوگ ولایت سے اور علم سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ جو علم دین پھیلایا جاتا ہے یاد رہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم کی باتیں بتانے والے شخص کے پاس روحانی قوت ہو۔ اگر اس میں روحانی قوت نہ ہو تو باتیں صرف باتیں رہ جاتی ہیں، تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ وہ باتیں صرف حکایات رہ جاتی ہیں، قصے کہانیاں رہ جاتی ہیں، خبر کے درجے میں رہ جاتی ہیں۔ ایک بندے کے پاس بہت سی خبر جمع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی اپنی ذات پر بھی اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا، دوسروں پر بھی اس کا اثر کوئی۔ علم اور خبر میں بڑا فاصلہ ہے۔ علم ان معلومات کو کہتے ہیں جو آپ کا حال بن جائے۔ ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ پانی کا گلاس ہے اور اس میں زہر ہے، وہ اسے نہیں پیے گا تو یہ علم ہے۔ لیکن ایک کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ پانی زہر آلود ہے، لیکن وہ پی لیتا ہے،
اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم نہیں تھا، خبر تو تھی۔ جو علم عمل پہ آمادہ نہ کرے وہ علم نہیں ہوتا، وہ خبر ہوتی ہے، اور جو خبر عمل پہ آمادہ کرتے وہ علم بن جاتی ہے، وہ خبر نہیں رہتی۔ تو دینی تعلیم یا دینی ادارے یا دینی معلم یا دین سکھانے والے جو لوگ ہیں، آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، خود اپنے کردار کو دیکھیں، دینی اداروں کے کردار کو دیکھیں، دینی لوگوں کے، تو ان سے کیوں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں تو ہر محلے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، 10 12 مسجدیں ہیں، ان میں جمعہ بھی ہوتا ہے، جمعے کے بیان بھی ہوتے ہیں، بچوں کو قرآن کریم بھی مولوی پڑھاتے ہیں، ہر بندے کو مسئلہ بھی بتاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں، نکاح کا سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن بندوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، یہ چیزیں بدلتی کیوں نہیں؟ ہمارے شہروں میں دیکھیں تو ایک ایک شہر میں اتنے عظیم الشان مدارس ہیں جن کا سالانہ اخراجات کروڑوں میں ہیں، اور قوم صدقات زکوٰۃ اس سارے میں وہ دیتی ہے، اسی سے وہ چل رہے ہیں، اور رات دن قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ کتنے لوگ وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر اور علوم حاصل کر کے نکلتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سارے کا حاصل جو عقیدے اور عمل میں مثبت تبدیلی آنی چاہیے وہ کہیں دیکھنے میں نہیں ہے۔ کسی کو کیا تبدیل کریں گے؟ عملی زندگی میں خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے، ان کی اپنی عملی زندگی جو ہوتی ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بتانے والے میں اگر خود روحانی قوت برکات نبوت ہیں، وہ انوارات جو قلب عطر سے نکلتے ہیں، اگر اس کے دل میں وہ انوار ہیں، وہ برکات ہیں، تو اس کی بات میں بھی اثر ہوگا، جو وہ قرآن کریم پڑھائے گا اس میں بھی اثر ہوگا، جو دین کی بات یا تبدیلی کی اس سے بھی لوگ بدلیں گے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوگی، لوگوں کے کردار کی اصلاح ہوگی۔ اور اگر یہ روحانی قوت کسی دین بتانے والے کے پاس نہیں ہوگی تو پھر ایسا ہی ہے جیسے کوئی الف لیلا پڑھتا رہے اور لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا رہے اور مصروف رکھے، اس کا اثر عملی زندگی پہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ہماری آج کی مصیبت ہے کہ وہ جو اصل چیز تھی، برکات نبوت تھی، نور نبوت تھا، اس سے محروم ہو کر رسمی طور پر ہم نے دین کو رواج کے طور پر لے لیا ہے، اور یہ ابھی جو بڑھتا جائے گا۔ ابھی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اصلاحی کام ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ بدل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، کردار کی اصلاح ہو رہی ہے۔ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب کام ولی کے بس سے باہر ہو جائے گا، تو پھر نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بات اسی قرآن کی کریں گے، لیکن بات کرنے والے کے پاس جو قوت روحانی ہوگی وہ ایک رسول کی ہوگی۔ اللہ چونکہ رب العالمین ہے، ہر زمانے ہر ایک کی ضرورتوں سے واقف ہے، تو نبوت تو مکمل ہو گئی۔ آپ جو کہتے ہیں نا نبوت ختم ہو گئی، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ جملہ یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی، حضور اس کے مکمل کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین انبیاء کا جو سلسلہ تھا اسے مکمل کرنے والے ہیں حضور، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن مخلوق کو اس روحانی قوت کی ضرورت پیش آئے گی جو ایک رسول میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہر شے کے راز سے واقف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ نبوت تو مکمل ہوگی، لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں مثبت تبدیلی کے لیے رسول کی روحانی قوت چاہیے ہوگی۔
اس نے ایک نبی کو زندہ باقی رکھا. یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا، اور بنی نوح انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس نے یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے اتنا کرم فرمایا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. فرمایا یہ جتنے اہل کتاب ان کی موت کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں ماننا پڑے گا کہ وہ زندہ ہیں جب وہ نازل ہوں گے زمین پر. تو کوئی باقی نہیں رہے گا جو یہ کہے کہ اب وہ اس وقت جی صلیب پہ لٹک گئے تھے، مر گئے تھے. پھر انہیں ماننا الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اس سے پہلے کہ وہ مرے وہ ان کی ضرور تصدیق کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز دوسرے انبیاء کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کے گواہ ہوں گے اور لوگوں کے کردار اور عقائد کی شہادت دیں گے. انبیاء کی شہادت یہی ہوگی کہ یہ عقیدہ اور یہ عمل ہم نے تعلیم فرمایا تھا، اور جو عقیدہ جو عمل تعلیمات نبوت کے خلاف ہوگا اس پر وہ شہادت دیں گے کہ یا اللہ یہ ہم نے تعلیم نہیں فرمایا، یہ ان لوگوں نے خود ایجاد کیا تھا. اس کا نتیجہ یہ خود کہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.